بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ عدیل سرفراز موجود ہیں۔ وہ معاملہ جس کو حکومت بہت سادہ سمجھ رہی تھی، بہت آسان سمجھ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو جس طرح کی سپورٹ حاصل ہے تو یہ معاملہ کوئی خاص خطرناک معاملہ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ جو توہین عدالت کیس ہے اب یہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ کچھ بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ عدیل سرفراز سے پوچھیں گے، لیکن اس وقت شہر اقتدار کی عدیل سرفراز صاحب جو سب سے دھواں دھار خبر یہ ہے کہ حکومت نے اس خطرے کا ادراک کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے قربانی کا بکرا تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور حیران کن طور پر جو سب سے دلچسپ پہلو ہے اس معاملے کا، جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو سب سے قریبی شخصیت تصور ہوتے ہیں، ان کی کن پٹی پر مسلم لیگ نون نے بندوق رکھ دی ہے۔ کچھ باتیں آن دا ریکارڈ کی گئی ہیں اور پھر کچھ اسلام آباد کے بہت سے صحافیوں کو نام نہ لینے کی شرط پر باتیں بتائی گئی ہیں کہ معاملہ کس طرف لے کر جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ لگتا ہی ہے کہ سکور سیٹل کرنے کا وقت آ گیا، اور سکور کس کے ساتھ سیٹل کیا جائے گا، اور اگر یہ لڑائی اس جانب، جس جانب یہ جانا شروع ہو چکی ہے، جائے گی، تو پھر اٹ از اینی بڈیز گیس کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہنگامہ برپا ہوگا۔ پہلے تو ذرا آغاز میں عدیل سرفراز سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ جو توہین عدالت کیس ہے جو دائر کیا گیا ہے عظمیٰ خان صاحبہ کی طرف سے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی جو ہے اس طریقے سے شامل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیونکہ اس میں شامل نہیں ہیں تو عظمیٰ خان صاحبہ نے جن کو فریق بنانا تھا فریق بنا لیا۔ اس کے حوالے سے ایک ابہام موجود تھا، ایک سوال موجود تھا، کل رات تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا تھا اور پھر یہ سیٹل ہو گیا۔ جو کیس ہے وہ اس کو اب اس کے اعتراضات دور ہو گئے ہیں، اب کیس فکس ہونے جا رہا ہے۔ کیا اس کی اپڈیٹ ہے اور کیس میں کس کو کس بنیاد پہ فریق بنایا گیا؟ دیکھیں، فریق تو بنایا گیا ہے اس بنیاد پر کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ عدالتی فیصلے کو وہ نہیں مانتے انڈائریکٹلی، اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے جواز پیش کیے تھے جب عمران خان صاحب کو شفا منتقل کرنے کی بجائے پیمز لے کر گئے تھے، ان تمام لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے، یا ڈائریکٹلی جو لوگ رسپانسبل بنتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ان لوگوں کو۔ کیونکہ سوال اٹھا تھا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ محسن نقوی صاحب کو کیوں نہیں فریق بنایا گیا، ان کے تمام جو ماتحت افسران ہیں انہیں بنا دیا گیا ہے اور جو باس ہیں ان کو نہیں بنایا۔ دوسری جانب حکومت کے جو سربراہ ہیں شہباز شریف، انہیں فریق بنایا گیا ہے۔ تو اس پر یہ جواب آیا وکیل صاحب کی جانب سے، جو کہ عظمیٰ خان صاحبہ کے وکیل، انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی، جو کہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ سطحی سا ایک رسپانس ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ایک ڈیلیبریٹ کوشش کی گئی ہے۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کنٹیمپٹ فائل نہیں کی، عظمیٰ خان نے کی ہے، لیکن تیار تو پی ٹی آئی نہیں کی ہے، یا ان کی لیگل ٹیم نے کی ہے، اور ان کی مشاورت سے تیار ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ڈیلیبریٹلی محسن نقوی صاحب کا جو نام ہے وہ نہیں ڈالا گیا۔ اب جو دوسرا، جس سے یہ ایک تاثر جنم لیتا ہے کہ جیسے اس کیس کے لگنے یا عمران خان کو علاج معالجے کے لیے عدالت سے انصاف ملنے کے معاملے میں کہیں نہ کہیں محسن نقوی نے شاید کوئی کردار ادا کیا، اور یہ تاثر ایٹ لیسٹ قائم ہوتا ہے۔ اور اب تو اطلاعات بھی ہیں، کچھ خبریں بھی ہیں کہ وہ واقعی میں ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ چینل اوپن ہے جس وجہ سے انہیں یہ سپیس دی گئی ہے۔ یہ تو ایک بات انڈرسٹوڈ ہے شہر اقتدار میں، اب اس پر بات ہو رہی ہے۔ جو دوسرا سوال آپ نے، دوسرا معاملہ کہ یہ کب تک یہ کیس فکس ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ امکان ہے کیا جو ابھی تک صورتحال سامنے آئی ہے کہ 16 تاریخ جو ہے اس کو یہ کیس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہونی تھی، ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ڈالی گئی کہ ہماری ریویو پٹیشن، نظر ثانی کی درخواست کو ارلی ہیئر کیا جائے، وہ معاملہ، اور پھر توہین عدالت کا معاملہ، یہ کب ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے؟ بدقسمت یہ ہے کہ ریویو کی تو چیلنج سمجھ میں آتی ہے، حکومت نے ایک عبوری حکم نامے کو چیلنج کیا اور کہا کہ اس میں سکم ہے، اس کو دور کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی ڈال دی گئی۔ سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ بھائی آپ کا نمبر جب آئے گا تو مقدمہ لگ جائے گا، ابھی یہ ارجنٹ میٹر ہمیں نہیں نظر آتا۔ فیئر انف، وہ ریویو ہے۔ اب دوسری جانب کنٹیمپٹ ہے، جو کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جب کنٹیمپٹ ہوتی ہے تو وہ جو الیجڈ کنٹیمنر ہے اور سپریم کورٹ ہے ان کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو مین پٹیشنر ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف ہو یا عظمیٰ خان ہو، انہوں نے بھلے ہی پٹیشن دائر کر دی ہے، لیکن ان کا تعلق صرف اس حد تک تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے نوٹس میں لے کر آئے ہیں کہ بھائی یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا کام ہے اور کنٹیمنر کا درمیان میں ایک چیز ہے۔
بدقسمتی کے ساتھ سپریم کورٹ اس کیس کو بھی اسی طرح لے رہی ہے جیسے حکومت کے ریویو کو لیا گیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر اس کنٹیمپٹ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے. یعنی ایک طرف تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کیس کی ارجنسی یا ہنگامی ہونے کے اعتبار سے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ اپنے فیصلے میں یہ لکھتے ہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. ظاہر ہے کہ آپ نے یہ سینس کیا ہوگا کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ 48 گھنٹے میں ڈیڈ لائن دے کر اتنے گھنٹے میں اس کو اس کی کاگنیزنس لینے کی، اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ان کے ٹیسٹ ہونے اور پھر ٹریٹمنٹ ہونے کی، ان کا ڈائگنوسس ہونے اور ٹریٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ نے اس کو ٹائم بارڈ کیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کام کو، پروسیس کو سر انجام دے دیں. اب وہ سر انجام نہیں دیا گیا تو آپ نے اس کو 16 ستمبر تک تو پھر بہت دن ہے. یعنی یا تو آپ کا یہ فیصلہ کہ 48 گھنٹے جو آپ نے اس میں ٹائم لگایا تھا وہ درست نہیں تھا، یا پھر اب آپ اس کو اتنا جو ہے وہ لائٹ لیں گے تو پھر وہ بھی درست نہیں ہے. دیکھیں سر، بطور ایک کورٹ رپورٹر کے، ادنا سے کورٹ رپورٹر کے، مجھے تو یہ لگتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس وقت کنڈکٹ ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو وے آف ورکنگ اس وقت نظر آ رہا ہے، اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے 18 تاریخ کے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے. اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے. وہ ریویو جو فکس ہی نہیں ہوا، اس ریویو کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے سماعت کیے بغیر ہی. ادروائز یہ مقدمہ 16 سے کافی پہلے مقرر ہو جانا چاہیے تھا. جہاں تک تعلق ہے کنٹیمپٹ کا، مجھے اس کی کوئی اور لاجک اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایسا ہی تھا کہ 16 تاریخ کو ہی عدالت نے کنٹیمپٹ بھی سننی تھی یا تمام تر سماعت 16 کو ہی کرنی تھی، تو پھر جج صاحب کو وہ جو پیراگراف غالباً 14 ہے، اس کا ڈی سیکشن ہے، وہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی جس میں یہ کہا گیا کہ دونوں فریقین کو اگر یہ لگتا ہے حکومت کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی انڈرٹیکنگ کے اگینسٹ کچھ کر رہی ہے، عمران خان صاحب کے اہل خانہ کچھ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے یا عمران خان صاحب کے اہل خانہ ہیں، وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے پر حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی یا ان کے کچھ تحفظات ہیں، تو وہ فوری طور پر اپروپریٹ جو اپلیکیشن ہے وہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فوری طور پر 2 روز کے اندر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں آپ ہم سے رجوع کریں، ہم اس کو مقدمے کو سنیں گے اور پھر اس معاملے کا کاگنیزنس لیں گے، تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اب آ جاتے ہیں اب اسی جو خبر ہے اس کے دھواں دھار پہلو کی طرف، جس میں 3 معاملات ہیں. ایک بات تو یہ کہ حکومت جو ابھی تک اس سارے معاملے کو لائٹ لے رہی تھی، اس کو بڑا آسان سمجھ رہی تھی، حکومت کو کہیں سے یہ سازش کی بو آنا شروع ہو چکی ہے. حکومت کے کچھ لوگوں نے ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ہم کنٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ کنٹیمپٹ کروائی گئی ہے اور اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے. یہ ایک تھیری ہے جو اس وقت شہر اقتدار میں چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ اس تھیری کی زد میں آ چکے ہیں. 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک جو چیز آن دا ریکارڈ کی گئی ہے، رانا ثناء اللہ نے، ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا سوال ہے نا کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس نے بالآخر سنا جانا ہے، تو سچا جھوٹا، اچھا برا، کمزور مضبوط جواب تو جمع کروانا ہے. جو آرڈر ہے اس آرڈر میں کہا گیا ہے وفاقی حکومت کو، حکومت، اس کے تمام افسران اور تمام ایجنسیز اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. اب حکومت سے مراد ہے فیڈرل گورنمنٹ، وفاق. اس کے تمام افسران سے مراد یہ ہے کہ اس کے ماتحت تمام محکمے جو بھی ریلیونٹ محکمے ہیں. اس کی ایجنسیز سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس دستیاب جتنے اس معاملے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ریلیونٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس کا عمل درآمد کرنا ہے. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ جو بھی جواب جمع کروانا ہے وہ کس نے جمع کروانا ہے. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے تھرو وفاق جو ہے وہ اپنا جواب جمع کرواتا ہے. تو اب سوال جب یہ پیدا ہوا کہ اس کے اوپر جواب کون جمع کروائے گا، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس اور میڈیا سے ٹاک کی. پھر انہوں نے محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھ کر آن دا ریکارڈ اس کے کچھ اہم پہلو ڈاکٹر فیصل والے معاملے کے اوپر بات کی. یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت شہر اقتدار میں بہت سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیا کہتے پھر رہے ہیں، مختلف صحافیوں سے کیا گفتگو کی جا رہی ہے جو آن دا ریکارڈ نہیں کی جا رہی، لیکن جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے انتہائی قریبی شخصیت ہیں یعنی کہ محسن نقوی صاحب، ان کے حوالے سے کیا باتیں کی جا رہی ہیں. پہلے ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے تو بات سیدھی کی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو توہین عدالت کا جواب ہے وہ وزیر داخلہ دیں گے.
اب یعنی وفاقی حکومت نہیں دے ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, نہیں وفاقی حکومت دے گی, نہیں ایگزیکیوٹ تو انہوں نے کرنا تھا, گو کہ وفاقی حکومت دے گی. نہیں بہت سارے معاملات ہیں جس میں تمام لوگوں نے جواب دینا ہے. داخلہ امور دیکھتے ہیں. نو میں کون اسپیس دے رہا ہے, میں آئی ایم ناٹ گیونگ اینی بڈی اینی اسپیس. پی ٹی آئی نے دی ہے نا اسپیس ان کو, پی ٹی آئی نے ان کو شامل نہیں کیا. میرا اس میں کیا تعلق ہے؟ سنیں, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت سے متعلق جواب وزیر اطلاعات یا وزیر قانون نہیں, یعنی کہ جن کو فریق بنایا گیا وہ نہیں جواب جمع کروائیں گے, بلکہ وزیر داخلہ جواب دیں گے. وزارت داخلہ کے سامنے امن و امان کی صورتحال سے متعلق شواہد پیش کرے گی سپریم کورٹ کے سامنے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہسپتال کے بجائے دوسرے ہسپتال میں چیک اپ کرایا گیا. ہسپتال میں امن و امان کی صورتحال کے باعث فیصلہ جو ہے وہاں لے جانے کا تبدیل کیا گیا. امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری وزارت داخلہ کی ہے, اس لیے وزارت داخلہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اور تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے. عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا, لیکن پی ٹی آئی نے وہی کام کیا. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے متعلق کہا کہ مذاکرات اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پی ٹی آئی کے خمیر میں نہیں. تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی سے شروع اور انہیں پر ختم ہوتی ہے. اپوزیشن میں پی ٹی آئی کے سوا کون اختلاف رکھتا ہے, سب ہمارے سامنے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا, ایک انہوں نے گفتگو یہ کی. دوسرا جو محمد مالک صاحب نے ان سے اسٹریٹ اپ کوسچنز کیے ڈاکٹر فیصل کے حوالے سے کہ اگر آپ کی نیت ہوتی تو ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں وہ 12 منٹ کی دوری پر تھے. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل از دا H8 اور G8 میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز ہسپتال موجود ہے. 12 منٹ بھی نہیں, رات کے اس وقت تو تقریباً یہ 4 سے 5 منٹ کی دوری. ہاں چلیں ہم زیادہ کر لیتے ہیں نا. تو 3-3.5 گھنٹے اگر عمران خان اس حکومت کی انٹینٹ کو, سوال یہ تھا بیسیکلی کہ حکومت کی اس انٹینٹ کو مان لیا جائے کہ آپ دونوں کو شفا اسپتال لے کر جانا چاہتے تھے, لیکن آگے پیچھے ان کو روانہ کیا گیا سیکورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو جب فیصل سلطان صاحب کی گاڑی 15 منٹ پہلے شفا اسپتال پہنچ گئی اور پیچھے سے عمران خان صاحب کی جب گاڑی آ رہی تھی, تو آپ نے صورتحال دیکھتے ہوئے آن گراؤنڈ یہ فیصلہ کیا کہ اس گاڑی کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا جائے پیمز کی طرف. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ڈاکٹرز پیمز میں آلریڈی کیسے موجود تھے, وہاں پر کس طریقے سے موجود تھے آلریڈی وہ ڈاکٹر, بتا رہے ہیں کہ شفا کے ڈاکٹرز وہاں پر. ہاں, دوسرا جو فیصل سلطان ہیں ان کو وہاں پر بٹھا کے کیوں رکھا گیا, ان کو وہاں سے شفا اسپتال سے پیمز ہاسپٹل اسی بنیاد کے اوپر 5 منٹ میں کیوں نہیں پہنچا دیا گیا. یہ جب سوال ہوا نا, تو رانا ثناء اللہ نے جو جواب دیا وہ ذرا میں آپ کو سنوا دوں, یہ ذرا سنیں. نام ہے, کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں پھر کہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان تھے, 2 بندوں کے نام لیے ہوئے تھے کورٹ نے کہ ڈاکٹر عظما خان ان کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر فیصل سلطان یہ پروسیس کے اندر شامل ہوں گے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو 3.5-4 گھنٹے بٹھائی رکھا گیا شفا ہاسپٹل میں, ان کو پیمز نہیں لایا گیا, ان کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بنایا گیا. چلے عمران خان کو آپ نہیں لائے کیونکہ سیکیورٹی ایشو بن گیا. پھر فیصل سلطان کو کیوں نہیں لائی؟ اگر گورنمنٹ اتنی سیدھی اور سچی تھی تو فیصل سلطان کو شفا میں کیوں بٹھایا گیا 3.5-4 گھنٹے اور اس کو ادھر کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ دیکھیں مالک صاحب, یہی بات جو ہے یہ گورنمنٹ کی یا ایڈمنسٹریشن کی نیک نیتی کو ظاہر کرتی ہے. کیسی نیک نیتی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوون ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا تھا, اور یہ جب 11th آور کے اوپر ان کو یہ چینج کرنا پڑا, جب وہ قریب آ گئے اپنا شفا ہاسپٹل کے, تو ان کو پھر اس صورتحال میں فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اور پھر جانا پڑا. ٹھیک ہے, تو اس جو ہے وہ وجہ سے فیصل صاحب جو ہے کہ وہ کہیں سر رات کے 12 بجے 12 منٹ کا راستہ ایک سرکاری جیپ میں وہ جو ہے وہ رابطہ نہ ہو سکتا. 3.5 گھنٹے بٹھائی رکھا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں میں بار بار ان سے پوچھتا تھا, مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے. وہاں سے 15 منٹ کا فیصلہ ہے. کہاں رانا صاحب آپ بصدر احترام کوئی مجھے یہ کہے کہ حکومت پاکستان رابطہ نہیں کر سکتی تھی فیصل سلطان جو حکومت پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا, تو یہ کیسے بندہ بات مان لے؟ مطلب میں تاڑی ہر گھر مان سکنا پر جو اوریجنل پلان تھا نا وہ تو شفا ہاسپٹل کا تھا. وہ آخری لمحات میں جب وہاں کی سچویشن کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے وہ پروگرام چینج ہوا, اس میں پھر اس قسم کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ پھر دقت آ جاتی ہے. چھوٹی موٹی ہے رانا صاحب, 2 بندوں کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پروسیس کا حصہ بنے گے, آپ نے 50% اس بندے کو باہر بٹھا دیا. معائنہ تو جن ڈاکٹروں نے کرنا تھا انہوں نے کیا,
تو فیصل سلطان صاحب اگر ہوتے بھی وہاں پہ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ انہوں نے نہیں کیا، یہ تو آپ کی مرضی کے بورڈ نے کیا، یہ پیمز والوں نے کیا، یہ شفا کا بورڈ نہیں تھا. اس بورڈ کی نہیں اس میں شفا کے ڈاکٹر بھی موجود تھے، ڈاکٹرز تھے، بورڈ تشکیل فارمل نہیں ہوا تھا. وہ مشترکہ بورڈ تھا، اس میں پیمز کے لوگ بھی تھے اور شفا انٹرنیشنل کے جو ہے وہ لوگ بھی تھے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل وہاں پہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت اس بارے میں جو وہ آبزرو کرے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت نے کچھ اور بھی کہا تھا، سپریم کورٹ نے کچھ اور پابندیاں بھی لگائی تھی، ان کا جو حشر جو پریس کانفرنس میں کیا ہے اس کا بھی تو کوئی سوال ہوگا نا. رانا صاحب، جب ایک معاہدے کا کلوز 1 ہی پورا نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو کلوز 2 پہ کیسے اعتراض آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تو اگر آپ شفا میں ہوتے سب کچھ ہوتا اس کے بعد یہ کلاس 1 پہ اوپر کسی اور نے عمل کرنا تھا، اس کا کوئی اور مقصد تھا. کلاس 2 جو ہے وہ کسی اور کے اوپر بائنڈنگ تھی. دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو انڈیپینڈنٹلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ ملاقات اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، چیک اپ ہے، اس کا آپ نے پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا اور آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں شیئر نہیں کرنی. جس بنیاد کے اوپر ان سے یہ ملاقات کی جو ہے وہ فیسلٹی وڈرا ہوئی اور جو ملاقات نہیں ہو رہی تھی، جو جس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی وہی وجہ انہوں نے پھر دوبارہ کرا. نہ آپ اس اسپتال میں لے کے گئے، نہ آپ نے ملاقات کروائی، نہ آپ نے بورڈ بنایا اس طرح، نہ آپ نے فیصل سلطان کو ملنے کیا. اور اگر اس پہ دوسری سائڈ گلا کرے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے وائلیشن کر دی ہے. تو لاجک رانا صاحب طاقت کی لاجک ہے، یہ دلیل کی لاجک تو نہیں، طاقت کی لاجک ہے. سن لیں، ان کو چاہیے تھا وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ وکالت سے ہمارا تھوڑا بہت وکالت سے ہمارا بھی تعلق ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایک صفحے پر لکھتے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرواتے. دیکھیں، بہت فیئرلی بات کی جائے تو حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی اسٹرانگ دلائل نہیں ہے کہ انہوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے نیک نیتی دکھائی. حکومت کو کلاس 2 کی جواب دہ نہیں ہے، حکومت کلاس 1 کی جواب دہ. ہاں، اور حکومت کے ذمہ داری جو لگائی گئی تھی کہ جس بورڈ کو بنانا ہے اس بورڈ نے اس میں مختلف ڈاکٹرز مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اس میں شامل ہونے تھے. اس بورڈ کے TORs یہ تھے کہ تمام تر ٹیسٹ ہوں گے، ٹریٹمنٹ ہوگا اور اس پہ مبنی ایک رپورٹ بورڈ بیٹھ کر کنسنسس سے کریٹ کرے گا اور اس صحت کی رپورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا جائے گا، جس کے بعد جو عبوری حکم نامہ ہے اس کے ہٹ کر اس کو کوئی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں عمران خان کی شفا ہسپتال میں رکھے جانے کی، مزید عرصہ کچھ رکھے جانے کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے، یا بنی گالہ منتقل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، یا اس رپورٹ کے بنیاد پر سیٹسفائی ہو کر ان کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ ہونا ہے. یہ تمام معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہونا تھا. اب وہ نہیں ہوا، لیکن حکومت جو ہے اس کو ایک بات کا اندازہ ضرور ہو گیا عدیل سرفراز صاحب کہ یہ معاملہ ان کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے، ان کے لیے بہت بڑی مشکلات کریٹ کر سکتا ہے. تو پھر اب آپ کو ایک اسکیپ گورڈ بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، قربانی کا بکرا. میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ اس وقت متعدد مسلم لیگ نون کے ایسے رہنما ہیں، کچھ سے میری بات بھی ہوئی ہے، اور آپ نے منیب فاروق صاحب کی میرا خیال ہے کل رات کی ویڈیو اگر آپ کے نظر سے گزری ہو یا اس کا کوئی کلپ آپ کے نظر سے گزرا ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے کہا کہ ہمارا شفا ہسپتال نہ لے کر جانے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس فیصلے کا کوئی ہمارے سے تعلق نہیں تھا. ہم نے تو پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ ہم نے تو شفا ہسپتال لے کر جانا ہے، پیمز والا معاملہ تو تھا ہی نہیں. اور اب خبر چلا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے بھی پوچھا ہے کہ کیوں نہیں منتقل کیا. ہاں، کہ ہم میں سے کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو محسن نقوی کا معاملہ ہے، یہ جو چیف کمشنر ہیں یا ڈپٹی کمشنر ہیں یا انتظامیہ ہے، اس نے جواب تو محسن نقوی کو دینا ہے. جو پولیس ہے، جو ایجنسیز ہیں، جو سول ایجنسیز ہیں، ان سب نے وہ ماتحت ہیں محسن نقوی صاحب کے. اس تمام تر کی ذمہ داری محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے. لیکن عدالتیں کیسے آپریٹ کرتی ہیں ذرا آپ ہمیں اس کا تو بتائیں نا، کہ اب جب کن پٹی پہ بندوق محسن نقوی کے رکھی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بات ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کی قریبی ترین شخصیت ہے. سویلین شخصیات میں ان کو سب سے پاورفل تصور کیا جاتا ہے، ان کو سپر پرائم منسٹر بہت سارے لوگ کہہ کے پکارتے ہیں. تو جن کو نومینیٹ ہی نہیں کیا گیا پرچے میں، یعنی کہ جو توہین عدالت کا کیس دائر کیا گیا ہے اس میں ان کو فریق نہیں بنایا گیا، ان کے ماتحت ایک افسر کو فریق بنایا گیا. تو کیا وزیر داخلہ جو ہے ان کے اوپر اس کا ملبہ جیسے مسلم لیگ نون ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر اس کے اوپر if somebody has to go یا has to be axed یا جس کے اوپر نزلہ گرنا چاہیے وہ شخص محسن نقوی ہے، کیا عدالت اس درخواست میں جو مانگا گیا ہے اس سے آگے ہٹ کر یا آگے بڑھ کر
وہ معاملہ محسن نقوی تک لے کر جا سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو منحصر ہے اب حکومت پر یہ کس طرح پلے آؤٹ کرتے ہیں اس تمام تر ایشو کو عدالت کے سامنے، اور جس طرح وہ میڈیا کے اوپر اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ہی ہیں جی ذمہ دار، تو وہاں پر وہ ڈائریکٹلی تو نہیں کہیں گے، انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ بار بار پش کریں گے سپریم کورٹ کو ٹورڈز محسن نقوی کے ایک نظر کرم ادھر بھی کیجیے، اور ایونچولی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مطمئن نہ ہوئی حکومتی رویے سے، حکومتی جوابات سے، اور بار بار گیند محسن نقوی صاحب کے کورٹ میں بھیجا گیا، تو پھر ایونچولی سپریم کورٹ خود بھی نوٹس کر سکتی ہے، محسن نقوی صاحب کو انہیں بلا سکتی ہے، ان سے پوچھ سکتی ہے ہاں بھائی آپ ہیں ذمہ دار تو آپ بتائیں کیوں کر ایسا ہوا۔ ادروائز تو جو اس وقت کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی عام شخصیت کے وہ قریب بھی ہیں، تو اس سے تو تاثر یہی ملتا ہے کہ سیکٹری قانون پر ہی اکتفا کیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اچھا، اس پہ میں ایک چیز ضرور انفارمیشن نہیں انالیسس کی بنیاد پہ کہہ دوں کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون اس معاملے کو پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر محسن نقوی ظاہر ہے کہ اگر وہ پریویل کرتے ہیں، جس کا زیادہ امکان موجود ہے موجودہ حکومت کے باقی وزراء کے مقابلے میں، پاکستان کی سیاسی گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر محسن نقوی پریویل کرتے ہیں، جس کا زیادہ امکان ہے، تو ابھی تو یہ 16 تاریخ کا معاملہ یا توہین عدالت کیس ہے، اس میں مزید کو رستے نکل سکتے ہیں۔ ادروائز اگر موجودہ حکومت اپنا تمام تر فوکس ایز اے اسکیپ گوٹ سکور سیٹل کرنے کے لیے محسن نقوی کی طرف رکھتی ہے، تو اس کیس کو پہیے لگ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پہیے لگ جاتے ہیں کسی کیس کو، پیدل چلتا ہوا کیس، رڑتا ہوا کیس، رینگتا ہوا کیس ایٹ اے سنیلز پیس، اس کے مقابلے میں پہیوں کے اوپر دوڑتا ہوا کیس کس رفتار سے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اور ہم نے ماضی میں بہت مرتبہ دیکھا بھی ہے۔ بہرحال سچویشن انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم مزید ایسی چیزیں ہو رہی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہماری لاسٹ سٹوری جو ہم نے سپریم کورٹ سے کی تھی، میں نے اور عدیل سرفراز نے، اس کا فالو اپ ہوگا، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔